قرآن پاک کا ایک بہت ہی خوبصورت تاریخی واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہسٹوریکل واقعہ ہے اور کمال کا واقعہ ہے. اسلام کی حقانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، کیا اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے. دنیا میں ناظرین بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے مارکے ہوئے ہیں، بڑے مقابلے ہوئے ہیں، اور نارملی دنیا کا دستور یہ ہے کہ جیسے دشمن وار کرتا ہے یا جیسے دشمن ہتھیار استعمال کرتا ہے ویسا ہی سامنے والا بھی جوابی طور پہ استعمال کرتا ہے. یا تو ڈیفنس کے طور پہ ویسی ہی فوج سامنے لائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی ملک پہ ہوائی حملہ ہوتا ہے تو فضائیہ ہی جواب دیتی ہے، زمینی حملہ ہوتا ہے تو زمینی فوج ہی انٹرسیپٹ کرتی ہے، اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کرتی ہے. میزائل کا مقابلہ میزائل سے، ٹینک کا مقابلہ ٹینک سے ہوتا ہے. مگر تاریخ میں ایک ایسا حملہ بھی ہوا جس کو قرآن نے بیان کیا، مگر کمال یہ تھا حملہ بڑی مضبوط چیز کے ذریعے ہوا اور اس کا جو جواب دیا گیا بظاہر بڑی کمزور اور بہت چھوٹی چیز کے ذریعے جواب دیا گیا. یہ کون سا مارکا ہے؟ تبھی تو ہم بار بار آپ سے عرض کرتے ہیں قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن کے پیغام کو جانیے. قرآن میں کیا کیا موجود ہے سمجھیے تو صحیح. اسی فکر کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر آتے ہیں کہ شوق قرآن بڑھے، ذوق قرآن بڑھے، قرآن سمجھنے کا جذبہ بڑھے. آج میں جس سورت کی تلاوت ہم سنیں گے، جس سورت کے بارے میں جانیں گے، آپ سب نے کئی بار وہ سورت سنی. جی ہاں، اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ میجورٹی، اکثر مسلمانوں کو یہ سورت یاد بھی ہوگی، سنی تو کئی بار ہوگی، لیکن کیا اس کے پیچھے جو پس منظر ہے، اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے؟ آج بات کریں گے ایک ایسے لشکر کی، ایک ایسے حملے کی جو ہاتھیوں کے ذریعے کیا گیا تھا. یاد رہے ناظرین، اس زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے لڑائیاں گھوڑوں پر، اونٹوں پر تو ہوتی تھی، ہاتھی مقابلے میں نہیں لائے جاتے تھے. اور ہاتھی کا مطلب تو یہ ہوا کہ تہس نہس کر دینا ہے آبادی کو. یہ ہاتھیوں کا لشکر کہاں آیا تھا اور کیوں آیا تھا؟ یہ ہم سب کے مقدس کعبے کو گرانے آیا تھا. یہ ہم سب کے مرکز و منبع اور ہمارا قبلہ و کعبہ مکہ مکرمہ اور کعبہ مشرفہ کو گویا تہس نہس کرنے آیا تھا. پلان یہ تھا کہ مسلمانوں کے کعبے کا نام و نشان مٹا دیا جائے تاکہ یہ وہاں حج کرنے نہ جا سکیں. یہ کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ اس کا پس منظر کیا؟ پہلے یہ سمجھتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اللہ نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا وہ بھی جانیں گے. یاد رہے کہ یمن و حبشہ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا. اس نے شہر صنعاء میں جا کر اپنا ایک گرجا گھر بنایا اور اس کی خواہش تھی کہ لوگ حج کرنے کی بجائے صنعاء میں آ کر اس گرجا گھر کی عبادت کریں. کیوں جاتے ہیں ہر سال کعبہ مشرفہ کی طرف؟ اور معاذ اللہ اس کا ذہن یہ تھا کہ اس گرجا گھر کا طواف ہونا چاہیے، حج کا میلہ یہاں لگنا چاہیے. عرب اور خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاک گزری کہ یہ شخص ہمارے مکے کے بارے میں، کعبے کے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے. تو اب قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے بڑے غضب میں آ کر، یعنی اس کو مکے سے بڑی محبت تھی، کعبے سے بڑی محبت تھی، وہ صنعاء چلا گیا اور وہاں جو ابرہہ کا جو گرجا گھر تھا اس میں گندگی پھیلا دی اور یوں سمجھیے کہ اس کو جا کے اس نے خراب کیا اور اپنے غصے کا اظہار کیا. اب جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ قریش یعنی مکہ سے آ کر کسی نے ہمارے گرجا گھر کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس کو بڑا طیش آیا. ویسے ہی متکبر تھا، اس نے کہا اب میں نے کعبے کا نشان ہی مٹا دینا، نہ رہے کعبہ نہ لوگ ادھر کا حج کریں. اس نے کیا کیا کہ قسم اٹھا لی کہ میں نے کعبہ کو ڈھا دینا ہے، اور اب اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا. ابرہہ اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا. اب وہاں جا کر اس نے پہلا آرڈر یہ دیا کہ مکہ شریف میں جتنے لوگوں کے مویشی ہیں سب قبضہ کر لیے جائیں. اب کسی کے اونٹ، کسی کے گھوڑے، کسی کی بکریاں، پورے شہر کے جانور قبضہ کر لیے گئے. ابرہہ بڑے کر روفر کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا. اب اس زمانے میں حضرت عبد المطلب، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے یوں سمجھیے والی تھے. اس زمانے میں بڑی آپ کی عزت تھی، لوگوں کے سردار تھے. ان کے بھی اونٹ تھے، ان کے اونٹ بھی جو ہے وہ جانوروں کی طرح، جب جانور قبضے میں ہوئے تو ان کے اونٹ بھی قبضے میں چلے گئے. اب حضرت عبد المطلب جو ہے وہ ابرہہ کے پاس پہنچے. وقت طے ہوا کہ مکے کا سردار آپ سے ملنا چاہتا ہے. ابرہہ نے سوچا ہوگا کہ اب کمپرومائز کی بات ہوگی، معافی تلافی کی بات ہوگی، اتنا بڑا حملہ نہ کیا جائے، نیگوشیشنز ہوں گی، اس پر بات ہوگی. حضرت عبد المطلب جب اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اس کے خیمے میں داخل ہوئے، تو ابرہہ نے نور نبوت کا جو نور، جلال، روب آپ کے چہرے پر دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بڑی عزت سے بٹھایا. نبی پاک کا نور ان کی پیشانی سے چمکتا تھا. ناظرین بڑے وجی تھے، بڑے شکیل تھے، ویری ہینڈسم، بہت خوبصورت. اب کیا ہوا
ابرہہ نے کہا جی فرمائیں آپ کیسے آئے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ نے ہمارے شہر میں ہمارے علاقے میں آ کر سب کے جانور قبضہ کر لیے، میرے بھی اونٹ آپ نے پکڑ لیے ہیں، ہمارے جانور واپس لوٹا دیجیے۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا ناظرین، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے مقدس شہر جس کو آپ اپنا کعبہ مانتے ہیں اس کو گرانے آیا ہوں، کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، میرا ارادہ یہاں آپ کی ان تمام چیزوں کو تہس نہس کرنے کا ہے، اور آپ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے اور آپ اپنے جانوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو کچھ اور سمجھتا تھا۔ اب حضرت عبد المطلب نے ناظرین جو جواب دیا نا، وہ جواب سنہرے حروف سے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے جواب دیا، اس کا کچھ مفہوم یہ تھا کہ اے ابرہہ، کعبے کا میں مالک نہیں، کعبہ میرا گھر نہیں ہے، اونٹ میرے ہیں، جانور ہمارے ہیں، وہ آپ ہمیں لوٹا دیں، جس کا گھر ہے کعبہ وہی حفاظت کر لے، کعبے کی حفاظت تو اسی نے کرنی ہے جس کا گھر ہے۔ ابرہہ چونکہ غیر مسلم تھا، متکبر بھی تھا، بڑا پراؤڈ تھا اسے اپنے لشکر پر، اس نے کہا ٹھیک ہے ان کے جانور واپس کر دیے جائیں، ان کو خود ہی اپنے مکے کی اور کعبے کی حفاظت کی فکر نہیں ہے، ان کے جانور انہیں واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے جانور لیے اور قریش کے لوگوں کو جمع کیا، مکے کے باسیوں کو جمع کیا اور کہا اے مکے والو، یہ جانور لو اور اب پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اب اپنی اپنی بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ ابرہہ نے ایک زبردست حملہ کرنا ہے اور تم سب اپنی سیکیورٹی کا انتظام کرو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ یہ بڑا عجیب آرڈر تھا ناظرین، مکے سے بڑی محبت، کعبے سے ان کو بڑی محبت، طواف کعبے کا کرتے، حج کعبے پہ ہوتا، اور ایک لشکر آیا ہوا ہے کعبے کو گرانے کے لیے۔ عقل تو یہ کہتی ہے سارے مکے والے صف بصف کھڑے ہو جاتے، جانیں قربان کر دیتے کہ ہمارے کعبے کو آنچ نہیں آئے گی، پہلے ہماری جان جائے گی، مگر یہ عجیب آرڈر تھا کہ سارے مکے والے پہاڑوں پہ چلے جائیں۔ حضرت عبد المطلب چونکہ سردار تھے، سارے لوگ مانے اور پہاڑوں پہ چلے گئے۔ مکہ شریف جنہوں نے دیکھا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب بھی مکے کے ارد گرد بہت سارے پہاڑ ہیں، پہلے تو پورا کعبہ ہی سمجھ لیں چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ ذرا امیجن کرنے کی، ذرا تصور کرنے کی کوشش کریں وہ منظر کیسا ہوگا کہ اہل مکہ پہاڑوں پہ ہیں اور کعبہ شریف درمیان میں ہے اور انتظار ہے کہ اب حملہ ہونے والا ہے، ہمارے کعبے کا ہوگا کیا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، آپ نے جب ساری قوم پہاڑوں پہ چلی گئی، اب آپ اکیلے کعبہ شریف کے دروازے پر آئے، آپ نے دروازہ کعبہ کو، باب رحمت کو پکڑ کر ناظرین جو دعا کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دعا یوں سمجھیے کہ تاریخ میں جس انداز سے لکھی ہوئی ہے، آپ نے روتے ہوئے گر گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، جس کا مضمون یہ ہے کہ اے اللہ، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، آج تیرے گھر کی حفاظت تو نے کرنی ہے، اے رب کریم، دشمن دھاوا بولنے کو ہے، ہم کمزور ہیں مالک، تو نے ان دشمنوں کو جواب بھی دینا ہے، اپنے گھر کی حفاظت بھی کرنی ہے، دنیا کو بتانا ہے مالک کہ تیری قدرت کیسی ہے۔ اور اب اس طرح روتے ہوئے، گر گڑاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے حضرت عبد المطلب بھی پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں پر ایک عجب منظر تھا کہ لشکر تیار ہے، ہاتھیوں کا لشکر آگے بڑھنے کو ہے، اور اب اس لشکر کا سب سے آگے ایک ایسا ہاتھیوں کا، جس کو کہ ہاتھیوں میں بھی جو لیڈر تھا اس کا نام محمود تھا، اور ابرہہ اس کو یقیناً اس میں سواری بھی کرتا تھا اور اسے پسند بھی بہت کرتا تھا۔ اب جب اس کو کھڑا کیا گیا تو پہلے تو وہ کھڑا نہ ہو، اور اب جب کھڑا ہو گیا تو جیسے ہی حکم دیا گیا کہ لشکر کعبے کی طرف چلے، تو جو محمود نام کا ہاتھی تھا وہ آگے ہی نہ بڑھ پاتا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا، اس کو جب ٹرن کرتے کعبے کی طرف پشت کر کے وہ چلنا شروع کر دیتا، مگر کعبے کی طرف جو ہے وہ ہاتھی جو ہے وہ آگے نہ بڑھا۔ اب عجیب منظر تھا، اب اتنے میں جب یہ لشکر چل ہی نہیں پا رہا، ایک طرح سے سٹک ہوا ہے، کعبہ شریف کی طرف بڑھ ہی نہیں پا رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی قدرت کا نظارہ کیا دکھایا، اب مشرق کی طرف سے، سمندر کی طرف سے پرندوں کا لشکر بھیجا گیا۔ میں نے اس پروگرام کے شروع میں ایک بات کی تھی ناظرین کہ جیسی آرمی ہوتی ہے، ایئر فورس ہوتی ہے، نیوی ہوتی ہے، جیسا وہ حملہ کرتے ہیں ویسا رپلائی دیا جاتا ہے۔ یہاں لشکر ہاتھیوں کا ہے اور مقابلے میں پرندے، وہ بھی چھوٹے پرندے، ابابیل بہت چھوٹا ہوتا ہے ناظرین، ابابیل اور ہاتھی کہاں، کدھر ہاتھی اور کدھر ابابیل۔ دنیا میں جو ٹاپ 5 بگ 5 جانور کہے جاتے ہیں اس میں ایلیفنٹ آتا ہے، اس میں ہاتھی آتا ہے، یعنی دنیا کے بڑے جانور کے مقابلے میں چھوٹا سا ابابیل۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کو بتانا تھا رب چاہے اپنی قدرت کا ایسا نظارہ دکھا۔ اچھا، پھر ہاتھیوں کو مارنے کے لیے عقل کہتی ہے کوئی بہت بڑی چٹان چاہیے، بہت بڑا پتھر چاہیے، بڑا میزائل چاہیے، مگر یہاں ان ابابیل کے جو ہاتھ ہیں یا ان کے پنجے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں۔ بتائیے نا، ابابیل کتنا پتھر اٹھا سکتی ہے؟
ایک ابابیل کا لشکر آیا، ابابیل کی ٹولی آئی جن کے پنجوں میں کنکر تھے، مگر وہ قہر الہی کے پتھر تھے، وہ عذاب الہی کے کنکر تھے۔ اب یہ ابابیل کا لشکر اس ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر آیا اور اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے کنکر پھینکنا شروع کیا۔ یہ کنکر کیسے گائیڈڈ تھے کہ ہر کنکر پر گویا ایک ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا، وہ ہاتھی سوار کے سر پہ لگتا، ہاتھی سوار کو چیرتا، ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں پیوست ہو جاتا۔ ناظرین، ان کنکروں نے تباہی مچا دی، اس لشکر کے پرخچے اڑ گئے، ایک ہاتھی سوار بھی باقی نہ بچا، ایک ہاتھی باقی نہ بچا۔ دنیا میں ایک پیغام چلا گیا کہ کعبے والوں کا مقابلہ نہ کرنا، ان کے جواب میں، ان کی حفاظت میں قدرت کی طرف سے ایسا جواب آتا ہے جس کا پھر کوئی جواب نہیں دے سکتا، پھر تہس نہس ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، نام لینے والا کوئی نہیں بچتا۔ ناظرین، ایسا حال ہوا کہ اس جو لشکر کا حال ہوا، پوری دنیا میں یہ میسج چلا گیا، اور سبحان اللہ یہ عام الفیل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ جس سال ہوا اسے ہاتھیوں والا سال کہا جاتا ہے، اور نبی پاک کی آمد تھی۔ عام الفیل یعنی یہ جو واقعہ فیل تھا، اس کے 55 دن بعد میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، گویا دنیا کو بتانا تھا کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے، میرا حبیب دنیا میں آنے والا ہے، کعبے کی طرف میلی نظر نہ کرنا، یہ میرا گھر ہے، اور اب تو میرے حبیب کی آمد ہے جس کو میں نے ساری دنیا کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، گویا یہ میسج تھا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، ایک نیا رنگ دنیا دیکھ رہی تھی، ایک نیا میسج دنیا کو کنوے ہو رہا تھا کہ اب کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ جب بھی سنتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، ایمان کو جلا مل جاتی ہے، ایمان یوں سمجھے کہ ایک بار پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ایمان والے ہوں، رب کی قدرت پر یقین ہو، اللہ پر سچا بھروسہ ہو، تو رب کریم پرندوں کے ذریعے بھی ہاتھیوں کو برباد کر سکتا ہے۔ وہ بدر کے میدان میں تھوڑے صحابہ ہوں، فرشتوں کی فوج بھیج کر کفار کو تہو بالا کر سکتا ہے۔ آج بھی غیبی مدد آ سکتی ہے، آج بھی اللہ کی طرف سے عطائیں آ سکتی ہیں، بس وہ دل میں ایمان وہ ریکوائرڈ ہے، وہ جذبہ ریکوائرڈ ہے، اللہ سے وہ محبت اور اللہ پر وہ بھروسہ ضروری ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن کی کس سورت میں ہے؟ اس سورت کا نام ہی سورہ فیل ہے، یہ ہاتھیوں والی سورت کہلاتی ہے۔ کئی بار آپ نے اور میں نے سنی ہے، مگر آج اس پورے پس منظر کو سننے کے بعد، آج اس پورے واقعے کو سننے کے بعد، اب آپ اس سورت کی تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے، ایمان مزید تازہ ہوگا۔ اور اب مجھے امید ہے کہ جب کبھی امام صاحب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور وہ سورت کی تلاوت کریں گے، تو اب آپ انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں آ رہی ہوں گی، تو یہ نماز میں جو کہتے ہیں نا فوکس کرنے کا، نماز میں کچھ اور خیالات نہ آئیں، نماز میں بندہ کہیں اور نہ جائے۔ اگر نماز میں خشوع و خضوع چاہیے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں، اور خاص طور پہ ان صورتوں کو بار بار پڑھ لیں جو نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، تاکہ جب تلاوت ہو تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ آئیے سورہ فیل کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور عشق والی بات بھی بتاتا چلوں۔ آپ نے قرآن پاک کی اس سورت کی تلاوت سنی، ترجمہ سنا، ذرا ایک عشق والی بات کیا ہے؟ ترجمے میں ایک بات آپ نے سنی ہوگی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا؟ ناظرین، سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں آئے نہیں تھے،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تو اس واقعے کے 55 دن بعد ہوئی ہے اور یہ تمام تاریخی کتابوں میں موجود ہے. تو قرآن کا یہ کہنا کہ اے محبوب تم نے نہ دیکھا، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر. یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عالم ارواح میں یہ دیکھ رہے تھے جو یہ واقعہ ہوا، ورنہ قرآن یہ کیوں کہتا کہ محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال یہ واقعہ فیل جو ہے یہ ایمانوں کو جلا بخشنے والا، ہمارے ایمان کو مزید مضبوط کرنے والا واقعہ ہے اور رہتی دنیا کے لیے بھی یہ میسج تھا اور آج بھی ہے کہ مسلمانوں سے اور خاص طور پہ ان کے مقدس جگہوں پر کبھی کوئی میلی نظر نہ رکھے، کیونکہ اللہ کی تائید، اللہ کی قدرت اور اللہ کی حمایت جو ہے یقیناً مسلمانوں کے ساتھ ہے. بس اللہ ہم مسلمانوں کے اعمال اچھے کر دے، ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے اعمال درست کر لیں، ہمارے کردار اچھے ہو جائیں، ہم ایسے مسلمان ہو جائیں جیسا اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. یقین کیجئے قرآن و سنت پر عمل اگر آج بھی ہو جائے، آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل ہو جائیں تو مسلمان ہی دنیا میں غالب رہیں گے، مسلمانوں ہی کو عروج ملے گا. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ناظرین، جو سنت رسول ہے، جو قرآن کے ذریعے نبی پاک نے ہم تک پہنچایا ہے، کیونکہ وہی کامیابی کا راستہ ہے. آج دیکھیں نا، ہم دوسری قوموں کی مثال دیتے ہیں کہ فلاں قوموں میں بڑا انصاف ہے، وہ بڑا سچ بولتے ہیں، فلاں جگہ پر جناب بڑا صفائی ہے. مجھے بتائیے یہ ساری چیزیں، چاہے وہ امن و امان ہو، چاہے دوسرے کا خیال رکھنا ہو، چاہے انسانوں یا جانوروں کے حقوق ہوں، یہ ساری باتیں نبی پاک نے ہمیں بتائی ہیں. مسئلہ یہ ہے ہم دوسری قوموں کی تعریف تو کرتے ہیں، اپنا اسلام پڑھتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، نبی پاک کی تعلیم حاصل کرتے نہیں ہیں. صفائی کو نصف ایمان تو میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے حقوق بھی بیان کیے، جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے. نبی پاک نے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی، پیارے آقا نے ہمیشہ وعدوں کی پاسداری کی تلقین کی. نبی پاک نے یہ حدیث فرمائی، من غش فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ ساری باتیں تو ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں اور ہمارے آقا نے ہمیں بتائیں. مسئلہ یہی تو ہے، ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. اگر ان کی تعلیمات کو آج بھی عمل کر لیا جائے، اگر آج قرآن و سنت کا دامن آج بھی تھام لیا جائے تو مسلمانوں کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. آج کل بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں ناظرین کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے، مسلمان کیوں پیچھے رہ گئے ہیں. بڑے سیمینار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ احادیث میں مضمون موجود ہے کہ اگر تم قرآن و سنت کو چھوڑ دو گے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک روایت کے مطابق قرآن اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا، اور ایک روایت میں قرآن اور اپنی سنت کے بارے میں فرمایا. اور فرمایا جو جب تک اسے تھامے رہو گے، مضبوط رہو گے، ترقی کرتے رہو گے، اور جب انہیں چھوڑ دو گے تو دشمن تم پر اس طرح حملہ آور ہو جائے گا جس طرح بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہو جاتا ہے. ذرا سوچئے ناظرین، ہم کیوں مغلوب ہو رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں، ہم کیوں مسلمان آج دنیا بھر میں مغلوب ہو رہے ہیں؟ بتائیے نا، قرآن و سنت پر کس کا عمل ہے؟ اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر کس کا عمل ہے؟ اے کاش ہم ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، پھر انشاءاللہ مسلمانوں کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. بہرحال آج پیغام قرآن میں بہت پیاری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں اور اللہ کی قدرت کے نظارے کے بارے میں بھی جاننے کو ملا ہے. امید کرتا ہوں مزید قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں گے. اب چلتے ہیں، ہمارے اسی پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے تعارف قرآن، اور آج تعارف قرآن میں انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ فیل ہی کا تعارف سنیں گے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا. اس سورت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ تعارف قرآن. پیغام قرآن. ناظرین، اب وقت ہوا ہے قرآن پاک کی سورہ فیل کا تعارف جاننے کا. سورہ فیل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ مکی سورت ہے. رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع اور 5 آیت ہیں. فیل نام رکھنے کی وجہ، عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اسے سورہ فیل کہتے ہیں. سورہ فیل کے مضامین کیا ہیں؟ اس سورت میں یمن کے بادشاہ ابرہہ کا واقعہ بیان کیا گیا اور اس نے اپنی قوت اور مال پر بھروسہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ان پر کنکر برسائے اور انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، پرخچے اڑا دیے. کیا بات ہے. سورہ ہمزہ کے ساتھ مناسبت، سورہ فیل سے پہلے جو سورت ہے سورہ ہمزہ، اس کی اور سورہ فیل کے ساتھ مناسبت کیا ہے، ریلیشن کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ منہ پر عیب نکالنے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کافروں نے جو مال جمع کیا تھا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے گا.
اور اس صورت میں اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ابرہہ جو کہ مال و دولت، طاقت و قوت اور جاہ و حشمت میں کفار مکہ سے بڑھ کر تھا، جب وہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا، اور ان کا مال، تعداد اور قوت انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ ناظرین، یہ سورہ فیل کا تعارف تھا۔ امید کرتا ہوں قرآن پاک پڑھنے کا، سمجھنے کا جذبہ مزید بڑھے گا۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔